اور اس تنظیم کا اور محمود راتھر صاحب کا جو ہمیں فرد کو سامان آن کر سب کی طرف سے میں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص طور پہ ڈاکٹر سید صاحبہ کے لیے دعا گو ہیں ہم سب لوگ سب کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے، تندرست رکھے اور ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع آپ دیتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اور یہ ہمیں بہت ہر دفعہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور اس رمضان میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ ہم اس جو نا تنظیم کو بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہر کامیابی عطا کرے۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ماجرین جموں کشمیر کی طرف سے کہ انہوں نے 750 گھروں کو جو راشن تقسیم کیا۔ بس ٹھیک تیسرا بینر لے جی۔ آپ نے جو ہمارے لیے ہم شکریہ ادا میڈم کا جو انہوں نے یہ پیکج دیا، تھینک یو سو مچ۔ تو 800 نفری جو فیملیز ہیں جن کو یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام علاقہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ شکریہ ادا کرنی ہے، انہوں نے میرے کی راشن دیتا۔ میں نابینا ہوں، غریب نابینا کو تنظیم نے مجھے راشن دیا ہے، شکریہ ان کا۔ تعالیٰ اس میڈم کی صحت دے ہے، اللہ زندگی دے ہے، بہت جان دے ہے۔ کتنا گیا؟ میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس تنظیم کا میڈم سری صاحب کے کہ ہم لوگ غریب مسکین ہیں تو ہمیں کھانے پینے کے لیے بہت قلت ہے، اور اس لیے یہ ماہ رمضان پیکج دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بہت دے۔ شکریہ ادا کرنے میں بہت خوش جی جنہوں نے راشن دیتا انہوں نے شکریہ ادا کرنا۔ یا اللہ تم جڑا ہم یہ خرچو دیں، اللہ تم کامیاب کرے، اللہ تھارے دین چاند عمر کرے۔ اللہ بس سارو شکریہ ہم ادا کراں غریبا مسکینوں بس اور کے۔ السلام علیکم۔ آج شکریہ ادا کر رہے ہیں جس نے سامان دیتا صحیح، اس غریب لوگ کا باٹر نے نزدیک رہنے والے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں غریب عوام کے لیے آپ نے پیکج بھیجا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم غریب لوگوں کو ہر سال آپ یاد رکھتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں پیکج تقسیم کیا، اور آپ اس تنظیم کا اور میڈم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے ہماری مدد کی اور ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کی، اور انہوں نے ہمارے لیے پیکج بھیجا اور ہماری مدد کی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے، سب لوگ متاثر ہیں۔ یہ تنظیم ہر سالانہ ہمیں لا کے راشن دیتی ہے، تو بہت بہت شکریہ ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نوازش آپ کی، آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال رکھا، اور ہمہ وقت ہر سال آپ نے لوگوں کو اپنی ذاتی حق و حلال کی کمائی سے آپ لوگوں کو خدمت کر رہی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پورے تمام علاقہ مکین اور جتنے بھی اپنے گرد و نواح کے جتنا بھی علاقے سے جو لوگ غریب غربا لوگ تھے، کوئی یتیم ہیں، کوئی مسکین ہیں، کچھ میں بیوہ ہیں، سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر سید صاحبہ کا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب رکھے، تندرست رکھے، اور لوگوں کی خدمت کرنے کا مزید آگے ان کو موقع فراہم کرے۔ کرتا ہوں دل کی عطا گہرائیوں سے، اور ڈاکٹر سیاح سلطان صاحب کا بھی، جو اس وقت کرونا کے حالات میں مزدور طبقہ، غریب طبقہ، مہاجرین طبقہ بیٹھ چکا ہے،
اور 750 پیکج جو امداد دی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی تنظیم کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو آپ کی سب کیمپ کی طرف سے اور کیمپ کے ذمہ داروں کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا پر بھی اچھا رکھا ہے، آخرت میں بھی اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو۔ میں جناب میڈم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہاں ہمارے مہاجرین متاثرین کے لیے جو خرد نوش ایشیا کا پیکج دیا ہے، اس میں تقریباً 750 یہ پیکج موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے یہاں کے جو حالات ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں، کیونکہ کوئی مزدوری، کوئی اس طرح کا معاملات نہیں ہے، کیونکہ یہاں کرونا بڑا زبردست قسم سے دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے کرونا میں، اور ہمارے لیے جو پیکج دیا ہے اس پہ ہم ان کا انتہائی شکر گزار ہیں۔ تو آج کل یہ جو کرونا کے حالات ہیں، اس میں سارے مزدور یا جو بھی بیچارے پریشان حال لوگ ہیں، ان کے لیے یہ پیکج جو ملے گا وہ سب آج ماہ رمضان میں سارے مل کے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رمضان کے اندر بھی جب وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جب وہ نہیں بھولے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو نہیں بھولے ہیں، ان کے لیے رمضان پیکج کی شکل میں راشن وغیرہ کا جو انہوں نے انتظام کیا اور لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو آخرت میں اس کا بہترین صلہ بھی دے گی، جزائے خیر بھی دے گی۔ ان کے والدین کے بخشش کے لیے 750 کا یہ پیکج ہے، 750 لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ دیا جائے، سمجھو 750 خاندانوں کو جو ہے یہ دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، اس تنظیم کی طرف سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اس راشن کو غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے جنہوں نے اتنے انتظامات کیے ہیں، اس تنظیم کے معاونین ہیں، اس تنظیم کو چلانے والے ہیں، اور اس کار خیر میں حصہ ڈالنے والے ہیں، ان سب کو اللہ کی ذات اپنی پاک بارگاہ میں سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو، بالخصوص محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کے والدین کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کامل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ہم اعلانیہ علاقہ 76 نمبر 2 دیگر مضافات کے جتنے بھی گاؤں ہیں، دڑے ہیں، اور بھی علاقے ہیں، ان سے بھی جتنے بھی یہ غریب غربا مساکین یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یہ ایک تنظیم ہے جنہوں نے اس وبا کے دوران بھی غریبوں کا بہت خیال رکھا، اور ان کے اندر یہ رمضان پیکج جو وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور کرونا کی وبا کے باوجود دور دراز سے جو لوگ آئے ہیں، ان کے لیے یہ خیرات اور یہ تعاون والی جو بات ہے یہ بہت اچھی ہے، اور اس کا اللہ رب العزت کے ہاں جو تنظیم کے چلانے والے ہیں، تنظیم کے معاون ہیں، اور ان کے لیے یہ بڑے اجر کا باعث ہے، بڑے خیر کا باعث ہے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو جو ہے وہ آخرت میں بہترین جزائے خیر دے، اور جس مقصد اور جس غرض کے لیے کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے والدین مرحومین کے لیے یہ اگر دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے سارے مرحومین کی کامل بخشش فرمائے، اور غریبوں کا تعاون کرنے پر ان کا بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد نعمان ابن ام مکتوم برائے نابینا افراد باغ سے ایک ممبر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمامی احباب کا، اور یہاں پہ پوچھا یہ گیا کہ آپ جو اسپیشلی طور پہ ضروریات آپ کی تعلیمی حوالے سے کیا چیزیں ایسی ضرورت ہیں جو یہاں پہ پاکستان میں اس طرح کی اویلیبل بھی نہیں ہے، اگر اویلیبل ہیں تو وہ ناپید ہیں، یہاں پہ وہ سمجھ لیں کہ ہمیں سونے کے بعد وہ ملے گی، تو وہ بریل کا سامان ہے، اور بریل ایسی چیز ہے کہ جو نابینا افراد ان کو ہاتھوں کے ذریعے سے لکھتے بھی ہیں اور ہاتھوں کے ذریعے سے پڑھتے بھی ہیں، تو اگر ہم لوگ ان کی آنکھیں بنیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ اس میں بالخصوص جو چیزیں ہیں ہمیں کم از کم 10 فریمز جو بیسک بریل سامان ہے اس کے اندر 10 فریمز، اور اس کے سائڈ سٹائلش ہوتی ہے جو پینسل کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں جسے،
وہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اور بالخصوص اس کے ساتھ بریل بورڈ ہوتا ہے، وہ ہمیں تقریباً 2 سے 3 عدد ہمیں وہ بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی فریمز ہیں وہ 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک سائز لینر ہوتا ہے، ایک 9 اور ایک میرے خیال سے 12 لینر ہوتا ہے. تو یہ تینوں فریمز ہمیں 10 فریمز ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہر بچے کو اپنی فریم ہر وقت مل جائے گی. کیونکہ ایک فریم ہے تو ایک فریم ذرا 10 بندے ہیں تو وہ ایک فریم ایک لکھے گا، پھر دوسرا لکھے گا، پھر تیسرا، بہت ٹائم لگ جاتا ہے. دوسری جو چیز ہے ہمیں، کیونکہ مشین بھی ایک ہوتی ہے اس کی جو بیسک میں پرکر، تو وہ بہت مہنگی ہے، ہم افورڈ تو نہیں کر سکتے. میں وہ بھی کروں گا کہ کوئی بھی ہمارے احباب میں سے کوئی لے کے دے ہمیں تو اللہ پاک جزائے خیر دے. تیسرا جو ہمیں کمپیوٹر کی ضرورت ہے، جو پہلے بھی بات کی گئی، تو کمپیوٹر بھی ہمیں 3 اور ضرورتیں ایک ہمارے پاس اویلیبل موجود ہے. تو اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو. بہت شکریہ. جی میں بالخصوص یہ جو آرگنائزیشن ہے اوج سریہ، جناب ڈاکٹر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحبہ کا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اور ہم انشاءاللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہم بھی تو تمہارا حصہ ہیں. انہوں نے مکمل یہ چیز آج اس کا یقین دہانی کروائی ہے. تو اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ شہزاد احمد ہے، وائس پرنسپل جناب ابن ام مکتوم انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ باغ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ نابینا لوگوں کے لیے یہ باغ میں یہ کام شروع کیا ہے، تو تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کام میں جو ہے ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس کام کو اچھے طریقے سے، اصل طریقے سے نبھایا جا سکے اور تمام نابینا لوگوں کو معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنایا جا سکے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ ادارہ شروع کیا تھا تو ہمیں کوئی اس طرح کی اچھے طریقے سے تربیت نہیں تھی، لیکن جب ہم نے یہاں لوگ ہیں ان کو معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں کہیں بھی نابینا لوگ اس طرح آپ کو ملتے ہیں تو ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے لیے یہ ایک ادارہ موجود ہے. آپ اپنی جو ہے کوشش کر کے ان کو یہاں پہ لائیں تاکہ وہ بھی معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بن سکیں، اور تاکہ ان کو جو ہے زندگی میں جو بھی کچھ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو اس طرح کی سہولت دی جا رہی ہے. یہ تنظیم آپ کی رجسٹرڈ ہے؟ اگر ہے تو کہاں سے ہے؟ جی یہ ہم نے ڈی سی صاحب، جو پہلے ہمارے ڈی سی صاحب تھے، ان سے جو ہم نے رجسٹریشن یہاں پہ ضلعی سطح پہ کی ہے، اور ہماری فائل پروسیجر میں ہے آگے. تو یہ آگے بھی انشاءاللہ پورے آزاد کشمیر کے لیول پہ جو ہے انشاءاللہ ہوگی. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے. اور ڈی سی صاحب نے ہمارے ساتھ یہ بھی ایک جو ہے بات کی تھی کہ ہم یہاں پہ زمین کی کوشش بھی کریں گے تاکہ مستقل بنیادوں پہ یہاں پہ اس ادارے کا سٹرکچر بنایا جائے، یہ رینٹ، یہ چیزیں، تاکہ سرکاری طور پہ آپ کو جو ہے نا یہ زمین مل سکے. تو کتنے لوگ ہیں اس وقت آپ یہاں؟ اس وقت ہم یہاں پہ 14 لوگ موجود ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم نے جو دور کے احباب تھے وہ کیونکہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا تو بھیج دیے تھے، ورنہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ 28 یا 29ویں روزے کو جو ہے نا چھٹیاں کی جائیں. تو جمعرات کو وہ بھیج دیے تھے. ہم مقامی یہاں پہ 4 افراد یہاں پہ موجود رہتے ہیں ہمہ وقت، تو تقریباً جو ہے صبح سے لے کے شام افطاری تک یہاں پہ ہم موجود رہتے ہیں، اور کبھی کبھار تو 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی یہاں پہ ہم دیتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو ضرورت اس وقت ایمرجنسی کس چیز کی ہے؟ ایمرجنسی ہمیں جو منتھلی بیسس پہ ہمیں مشکلات جو ہو رہی ہیں اس وقت، ایک تو بلڈنگ کا رینٹ ہے، یہ یعنی 20 سے 25 ہزار یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے معاون رکھا ہوا ہے جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، صفائی ستھرائی، کھانا پکا کے دیتا ہے اس کے لیے، تو باقی جو ہے راشن ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جناب. اور باقی جو یہ جو تربیت جو ہم دیتے مطلب آنر، تو اس میں ہمیں کمپیوٹر ایک ہی ہے، یہ ہم نے خود جو اپنی پاکٹ منی عید کے پیسے جمع کر کے پچھلی مرتبہ لیا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں 2 سے 3 کمپیوٹر اگر ہمارے پاس اور ہو جائیں تو ہمیں اور بھی آسانی ہوگی. کتنے کمپیوٹر؟ 2 چاہیے آپ کو؟ 3 چاہیے. ایک تو یہ ہے نا، یہ تو آفس کے لیے ہو جائے گا تو 3 یہ. تو باقی جو ہماری ایک خاص لکھائی ہوتی ہے اس میں سامان ہوتا ہے، بریل کا پورا سیٹ ہوتا ہے، اس میں بریل بورڈ ہوتا ہے، فریم ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں.
तो वो भी हमें जो है ना हम वक्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास नबीना आ जाते हैं, वैसे तो हमने फॉर्मेलिटी के लिए कुछ 2-4 इस तरह छोटे छोटे रखे हुए सिखाने के लिए जो आलात होते हैं वो लिखाई के लिए, लेकिन हमें परमानेंट जो है ना सतह पे इस तरह के जो है ना सामान चाहिए। बिल्कुल जी, इस वक्त क्योंकि आपको कोई भी पता है कि कोई भी काम करने के लिए, सर्कल चलाने के लिए पैसा अहम चीज़ होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिल्डिंग का रेंट और ये मंथली राशन और इस तरह के मामलात में माली तो ये तो ज़रूरी होती है। तो इस वजह से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, जो भी हमारे साथ रोज़ू में काफ़ी लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। तो हम ये चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पे हमारा कोई इस तरह का सर्कल बन सके, ताकि जो हम दिन भर फिरते हैं मार्केट में, कई लोगों ने हमें देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि आप अपने साथ बॉडी गार्ड क्यों नहीं रखते हैं। आपको पता है कि आम सूरत में जो है कहीं आप कोई मुलाजिम रखते हैं वो आपसे 10 से 15 हज़ार रुपये मांगता है, तो हमारे लिए तो कहते हैं जो भी बॉडी गार्ड कहते हैं, एक तो ये है कि यहाँ पे इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है, जो आप काम कर रहे हैं हमें तो 30 हज़ार रुपये दे, फिर भी हम आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमें खुद मार्केटों में इस तरह देहातों में जाना पड़ता है।